تو ناظرین آپ نے سنا ابھی اس سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ کرناٹک میں دینی مدارس نے تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر تمام دینی مدارس نے ان چھٹیوں کا اعلان کیا ہے، اور اہم بات یہ کہ عام طور پر شوال سے چھٹیوں کا آغاز ہوتا ہے، لیکن کورونا کو دیکھتے ہوئے قبل از وقت چھٹیوں کا اعلان کیا گیا۔ اور چلیے سیدھے رخ کریں گے ایک بار پھر ہمارے ساتھی رؤف احمد کا۔ رؤف، جس طرح سے لگاتار خبریں آ رہی ہیں کہ اب دینی مدارس نے بھی چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام احتیاطی تدابیر ان بچوں کے لیے ہی اٹھائی جا رہی ہے۔ دینی مدارس ریاست کرناٹک کے میں کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور خاص طور پر بنگلور میں کئی دینی مدارس موجود ہیں، اور تمام دینی مدارسوں نے اتفاق رائے سے فیصلہ لیتے ہوئے چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اسکول اور کالجوں کے چھٹیوں کے اعلان کے فوری بعد جو ہے دینی مدارس نے بھی جو ہے تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی مدارس سے جو طلبہ جو باہر یعنی کہ بیرون ریاست کے جو طلبہ دینی مدارس میں تھے، چھوٹے طلبہ تھے، انہیں جو ہے محفوظ طریقے سے اپنے اپنے گھروں کو روانہ کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر تمام تر احتیاطی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور مدرسوں میں خاص طور پر پاکی اور صفائی کا مزید خیال یہاں اس وقت رکھا گیا ہے، اور ریاست کرناٹک کے امیر شریعت نے بھی یہ بات کہی ہے، اور تمام مدارس کو ہدایت بھی دی ہے کہ وہ فوراً چھوٹے بچوں کو کے لیے چھٹیوں کا اعلان کر دیں۔ تاہم اگر کوئی بڑے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے اگر بچے ہیں تو انہیں جو ہے مدرسے میں ہی رکھا جائے، مدرسوں سے باہر انہیں نہ بھیجا جائے، کھیل کود کے لیے بھی انہیں نہ بھیجا جائے۔ یہ تمام احکامات ہدایت جاری کیے گئے ہیں، اور اس بات کا پورا خیال رکھا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں اس مرض اس وبا کو پھیلنے نہ دیا جائے، اور دینی مدارس نے یہ اہم قدم اٹھایا ہے۔ جی رؤف، بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہیں گے تمام تر جانکاری کے لیے۔ تو ناظرین، لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے تمام تر احتیاطی تدابیر اٹھائی جا رہی ہیں، اور دینی مدارس میں بھی اس میں پیش نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک اور اہم خبر کانپور سے ہے، جہاں کانپور یتیم خانہ علاقے میں دوران احتجاج تشدد معاملے سے جڑی ہے۔ انتظامیہ کے نوٹس پر لوگ جرمانہ ادا کر رہے ہیں۔ عوامی املاک کے نقصان کی بھرپائی کی یہ نوٹس تھی، اور سب سے اہم بات ہے کہ دوسری قسط کے تحت 94,332 روپے کی ادائیگی کی گئی ہے۔ 7 لوگوں نے جرمانے کی رقم مجسٹریٹ دفتر میں جمع کروائی ہے۔ CAA کی مخالفت میں جو احتجاج ہوا تھا وہ پرتشدد ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر انتظامیہ نے ایک نوٹس جاری کیا تھا تمام تر لوگوں کو، اور جو عوامی املاک کو نقصان پہنچا تھا اس کے لیے نقصان کی بھرپائی کا نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ پہلی قسط بھی اس طرح سے لوگوں نے ادا کی تھی، اور اب دوسری قسط ادا کی گئی ہے 94,332 روپے کی ادائیگی۔ 7 لوگوں نے مجسٹریٹ دفتر میں یہ رقم جمع کروائی ہے۔ چلیے رخ کریں گے ہمارے نمائندے سندیپ سویتا کا۔ سندیپ، لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انتظامیہ جو ہے ایڈمنسٹریشن وہ سخت نظر آ رہا ہے، اور اب دوسری قسط بھی وہاں پر لوگوں نے جمع کروائی ہے، تفصیلات؟ جی ہنا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، کیونکہ جس طرح سے ابھی کل کے دن جس طرح سے جرمانے کی رقم جمع کرائی گئی، اس کے بعد ADM سٹی نے صاف اپنا رخ ظاہر کیا تھا کہ جو لوگ 7 دنوں کے اندر 21 لوگ باقی ہیں وہ لوگ اگر جمع نہیں کریں گے تو 7 دنوں کے اندر ان پر کارروائی ہوگی، اور کارروائی کے بعد ان سے جرمانہ وصولا جائے گا، یہاں تک کہ کرسی کی بھی کارروائی کرنے کی بات انہوں نے کہی تھی۔ اس کے بعد کل شام کو 7 لوگوں نے اور جو دوسری قسط تھی وہ جمع کرائی، جس میں 94,000 روپے جمع کرائے گئے ہیں، اور باقی کے جو کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ADM کا صاف طور سے کہنا ہے کہ ان کے لیے بھی جو کارروائی کے لیے نوٹس بھیجی جا رہی ہے، بیکنگن تھانہ کے اندر نوٹسیں بھیجی جا رہی ہیں دوبارہ سے کہ وہ اپنی جرمانے کی رقم جمع کروائیں۔ جی سندیپ، بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ کا تمام تر جانکاری کے لیے۔ تو ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ کانپور یتیم خانہ علاقے میں CAA کا احتجاج ہوا تھا، اس دوران تشدد برپا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کی پاداش میں انتظامیہ نے نوٹس جاری کیا، اور اب پہلی قسط ادا کروائی گئی۔ دوسری قسط کے تحت 94,332 روپے جو ہیں اس کی قسط 7 لوگوں نے بطور جرمانہ مجسٹریٹ